السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاہنے والے، میرے محبین، میرے کرم فرماؤں تک میرا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویور، میرے محبین، میرے کرم فرما سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ویور کے لیے نہایت ہی اہم موضوع پر ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے توکل، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ یہ بھروسہ کرنا، سب سے پہلے میں اللہ کے قرآن سے ہی اس پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہے۔ اسے پھر کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا کس پہ بیٹھ کے آئے ہو؟ وہ صحابی دور دراز کے علاقے سے آئے تھے۔ سرکار نے پوچھا کس علاقے سے آئے ہو؟ بتایا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ فرمایا کس پہ سواری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میرے پاس اونٹ ہے۔ فرمایا کہاں ہے وہ؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسے نہیں، جا کے پہلے اس کو پکڑ کے لا، اس کا گھٹنا باندھ کے پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑ۔ یہ توکل کا مطلب ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری نے یہ اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی کہ پہلے تو اپنے اسباب جو ہے ان کو بروئے کار لا، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ نہیں کہ تو پہلی بار ہی ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے سب کچھ اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایسے نہیں کرنا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اپنی طرف سے جو تو کر سکتا تھا محنت کوشش وہ اپنی پوری کر کے اس کے بعد پھر اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ تو چھوڑ دے۔ یہ توکل کا مطلب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ کبھی وہ کسی کی خانقاہ پہ، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی کسی درویش کے پاس، کبھی کسی ملنگ کے پاس۔ نہ اس نے کوئی جنگل چھوڑا، نہ کوئی آبادی چھوڑی، کوئی شہر نہیں چھوڑا۔ جہاں بھی اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، فلاں جگہ پہ کوئی درویش رہتا ہے، فلاں جگہ پہ کوئی فقیر رہتا ہے، وہ اس کے پاس چلا گیا۔ کسی کے پاس جا کے اس نے سال گزارا، اس کی خدمت کی، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ بیچارہ تو کورا ہے، خالی ہے، تو پھر وہاں سے کسی اور جگہ کا سفر کیا۔ پھر پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑا عارف باللہ ہے، اس کے پاس چلتا ہوں۔ وہاں گیا، وہاں جا کے اس کی خدمت شروع کر دی، 2 سال اس کی خدمت کی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ بیچارہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ فلاں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اس کے پاس معرفت خداوندی ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، وہاں جا کے 5 سال گزارے۔ کرتا کرتا اس محنت کو، کوشش کو اس نے 30 سال گزار دیے۔ بڑے بڑے جنگلوں کی اس نے خاک چھانی، بڑی آبادیاں بھی پھری، بڑے بڑے ملنگ اور درویش دیکھے، لیکن اس کا کسی سے بھی کام نہ بنا۔ آخر 30 سال وہ محنت کوشش کے بعد، پھرنے پھرانے کے بعد، 30 سال کے بعد جنگل میں ایک درخت کے نیچے تھک ہار کے بیٹھ گیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مالک، مجھے دنیاوی کوئی کام نہیں ہے، میں تو تیری معرفت کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، تیری پہچان کے لیے دھکے کھا رہا ہوں۔ اور جس کے پاس مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے پاس معرفت خداوندی ہے، فلاں کے پاس اللہ کی پہچان کا کوئی وہ ذریعہ بنا ہوا ہے، تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ لیکن جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ اے اللہ، اب میں تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، میں نے ہار مان لی ہے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں تیری ہی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے تیری معرفت کو آرزو کرتا ہوں، جستجو کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں دست دعا ہوں، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ ادھر یہ دعا کر رہا ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے، ادھر گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے گھوڑے نے ہنہنانا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس کو پیاس لگی ہو۔ میں نے اس کو کھولا، اس کے اوپر زین ڈالی اور دریا کی طرف چل پڑا، لیکن میں دریا کی طرف اس کو لے جانا چاہتا ہوں تو وہ زور دیتا ہے کہ نہیں، میں تو جنگل کی طرف جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں آخر میں نے اس کی باغ کو
ढीला छोड़ दिया, लगाम को ढीला छोड़ दिया, तो वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में जाके जहाँ वो अल्लाह का बंदा बैठा हुआ था, जो मार्फत खुदाबंदी का जुस्तजू करने वाला है, मार्फत खुदाबंदी के लिए उसने 30 साल का अरसा गुजारा है, आज यहाँ दरख्त के नीचे बैठा है। तो जब मेरा घोड़ा उसके पास जाके खड़ा हो गया तो मैं उससे पूछता हूँ, अल्लाह के बंदे बता तेरा क्या काम है, क्यों यहाँ पे बैठा है और परेशान क्यों है? तो वो कहता है कि मैंने 30 साल जंगलों की खाक छानी है, मैंने दरियाओं के किनारे पे, मैंने आबादियों में, और जहाँ जहाँ भी मुझे पता चला कि यहाँ कोई खुदा रसीदा हुआ बैठा हुआ है, मैं वहाँ गया, लेकिन आज तक मेरी झोली किसी ने भरपूर नहीं की। मैं मार्फत खुदाबंदी का मुतलाशी हूँ, मैं अल्लाह की मार्फत चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह का इरफान चाहता हूँ। आज इसलिए परेशान हो गया हूँ। 30 साल गुजारने के बाद आज मेरी आस टूट गई है, मेरा दिल चूर चूर है। आज मैं अल्लाह के भरोसे पे यहाँ बैठ गया हूँ कि अल्लाह अब मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, आज मैं तेरा इरफान तुझ ही से मांगता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब मैंने उसका नाला सुना, जब मैंने उसकी आओ बका सुनी, तो मेरे दिल में नरमी आ गई, मेरा दिल जो है वो आंसू बहराने लगा। तो मैंने फरमाया, ऐ दरवेश, ऐ फकीर, उठ, मेरे सीने लग जा। सीने के साथ लगाया और उसको मार्फत खुदावंदी का जाम पिला दिया, उसको आरफ़े बिल्ला बना दिया। और आरफ़े बिल्ला बनाने के बाद मैंने उसे कहा कि आज के बाद जब भी तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो ये बगदाद शरीफ करीब है, यहाँ मेरा फ़लाँ मकान है, फ़लाँ बाज़ार में, फ़लाँ गली में ये मेरा मकान है, मैं वहाँ रहता हूँ। अगर कहीं भी आपको कोई कब्ज़ बस्त हो जाए इस मंजिल में तो मुझे याद कर लेना, वहाँ आ जाना, मैं तेरी मंजिल को आगे ले जाऊंगा, मैं तुझे राह सलूक की मनाजिल को तय करवा दूंगा, मैं तुझे आरफ़े बिल्ला बना दूंगा। तो वो फकीर, वो दरवेश बोला, फरमाया पहले ये बताओ कि आपको मैंने बुलाया है या आप खुद आए हैं? तो वो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं खुद आया हूँ। फरमाने लगे वो फ़कीर साहब कि अगर आज आप खुद आए हो तो आइंदा भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आज जिसकी बारगाह में मैंने सवाल किया है, आज जिसकी बारगाह में मैंने आरजू की है, आज जिसकी बारगाह में मैंने जुस्तजू की है, आज मैंने जिससे मांगा है, फिर मैं उसी की बारगाह में अपनी आरजू को रखूँगा, उसी के दरबार में अपनी आरजू और जुस्तजू को रखूँगा। जिसने आज आपको भेजा है फिर वो इंतज़ाम कर देगा, आपको या कोई किसी और को भेज देगा। मुझे पता चल गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, फिर उसे किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और के पास ठुड्डे खाने की, किसी और के पास जाकर उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह जल्ला शानहु पर तवक्कुल करे फिर अल्लाह उसे काफी है, किसी और के पास जाने की फिर उसे जरूरत नहीं पड़ती।